جی کل کیا سیکھا تھا؟ کل ہم نے سیکھا تھا کہ ہر ایک اپنے آپ میں حسین ہوتا ہے. کس آیت کی روح سے سیکھا تھا؟ یہ سورۃ سورہ وتین. سورہ وتین کے مطابق آپ نے سیکھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہی سیکھا تھا. یس سر. تو دوسری بات کیا تھی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس سے کیا سیکھتے ہیں آپ؟ اس سے ہم سر یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم ہر کسی سے خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ عزت سے. عزت بیٹا دو باتیں سیکھی تھی آپ نے، کسی اور کو پتا ہو؟ جی کل کیا سیکھا تھا؟ کھڑے ہو. آپ نہیں آئے تھے. جی بیٹا آپ آئے تھے. جی آپ تشریف لائے تھے بیٹا؟ آپ بھی نہیں تشریف لائے. آپ آئے تھے جن؟ جی اچھا آپ بیٹا تشریف لائے تھے کل؟ کل آپ ایبسنٹ تھے. آپ بیٹا؟ جی کھڑے ہوں. بتائیں سورہ 3 کے مطابق کل آپ نے کیا سیکھا؟ انسان جیسا بھی اپنے آپ کو سب سے خوبصورت انسان ہے. کیا کس آیت کی روح سے؟ سورہ وتین کی کس آیت سے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو دوسری بات کیا تھی؟ جو سب سے قریبی لوگ ہیں ان سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی. تو اس میں آپ نے کیا سیکھا تھا؟ یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. ہر بندہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان قابل عزت ہے، یہی سیکھا؟ جی. تو اور کیا سیکھا آپ نے؟ پوری بات بتائیں. ہمیں اپنے رشتے داروں میں سے جو ہیں ان سے بولیں بیٹا، بے فکر ہو کے بولیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی، کچھ ہمیں نہیں اپنے ہوتا. رشتے داروں سے پیار کرنا چاہیے. رشتے داروں سے اس کے لیے ایک اللہ کی عبادت کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو شرک نہ کرو اور ماں باپ کا حکم مانا. ماں باپ کا حکم مانے. اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں. اور کیا سیکھا بیٹا؟ کسی اور نے کچھ سیکھا بیٹے؟ آپ کل آئے تھے. جی بیٹا کیا سیکھا تھا؟ سر ہم نے کل سیکھا تھا کہ سورۃ 3 کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہر انسان جو انسان ہم نے بنایا وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. انسان اس دنیا میں تمام مخلوقات سے خوبصورت بنایا گیا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، یعنی ہر انسان، ہر مسلمان عزت کے لائق ہے اور بحیثیت انسان اس کی عزت ہے اور اس کی عزت کی جانی چاہیے. کی جاتی ہے. جی بیٹا شاباش. جی بیٹا آپ نے بھی کچھ سیکھا کل؟ جی فرمائیں. بیٹھے تشریف رکھیں بیٹا دونوں. آپ بھی تشریف رکھیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سب سے زیادہ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے رسولوں کو عزت بخشی. رسولوں کے بعد صحابہ کرام کا درجہ، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا درجہ، تابعین کے بعد تبع تابعین کا، اور حلل حاصل قیاس. اور اس میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں ان کی عزت کرنا بھی ہم پہ اسی طرح فرض ہے جیسے ہم اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں، بلکہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اور اپنی جانوں سے زیادہ ہم ان کی عزت کریں گے. جی بیٹا آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی بیٹا اسلامیات ترجمہ کار مجید. ترجمہ اسلامیات نہیں ہے، یہ ترجمۃ القرآن ہی ہے. ترجمۃ القرآن سیکنڈ ایئر کی کون سی آیت پڑھیں گے؟ مارکر ہے، مارکر نکال لیں. کون سی؟ جی کہاں سے؟ سورۃ النور 117. جی بیٹا یہاں سے نکالیں بیٹا، سب لوگ نکال لیں. جن کو کتاب نہیں ملی ہوئی آج مجھ سے کتاب لے لیں.
سب کے لیے کتابیں خریدی جا چکی ہیں، اور جن بچوں کو ابھی تک نہیں مل سکیں وہ آج ہی لے لیں۔ جی بیٹا، جب تک یہ بتاتے ہیں تو میں قرآن پاک کے جو 2 آداب ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب خاموش رہنا، وانصتو، خاموش رہو۔ اور دوسرا ادب ویری گڈ، کس نے بتایا؟ کھڑے ہو، شاباش، بہت زبردست بیٹا، آپ نے یہ بتایا کہ پہلا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب خاموش رہنا، اور دوسرا ادب غور سے سننا۔ شاباش، زبردست۔ جی بیٹا، تو آگے پڑھیں، نکال لیا آپ نے؟ چلیں آج ہم ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ سورۃ النور 1 سے 3 سورہ سورہ نور 1 سے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، سورۃ یہ سورت، سورۃ یہ سورت یہ ایک سورت ہے۔ انزلنا، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہا اس کو، ہا مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ سورت کے ساتھ انزلنا ہے، سورت کی وجہ سے ہا ہے۔ واؤ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور۔ سورتن اور سورت، انزلناہا ہم نے اس کو نازل کیا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ وفرضنا، واو کا معنی اور، فرضنا ہم نے فرض کیا، اور ہم نے فرض کیا۔ اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا۔ ہا کا معنی، ہا کس کے لیے لوٹ رہی ہے؟ سورت کے گرد۔ فرضنا ہم نے فرض کیا، ہا اس کو یعنی کہ اس کے احکامات کو۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا۔ وَأَنزَلْنَا، وَأَنزَلْنَا کیا معنی؟ اور ہم نے نازل کیا۔ فیہا، فی کا معنی، فی کا معنی میں، فی کا معنی میں، ہا اس میں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ، آیت کی جمع آیات، اور اس میں کیا ہے؟ ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی۔ بینات، بینات کیا ہوتا ہے؟ واضح۔ آیات بینات، اور واضح آیات۔ لعلکم تذکرون، کسی شخص کسی چیز کے پہلے لام آ جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کے لیے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ لکھ لیں اپنے پاس۔ لعلکم، تاکہ تم، کم کیا ہوتا ہے؟ کاف کی جمع کم، تو کاف کا نا کیا ہوتا ہے؟ تم، تمہارا، تو لعلکم تاکہ تم، تذکرون تاکہ تم کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو۔ لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تذکرون تاکہ تم، لعلکم، لعلکم کا معنی بولے نا، لعلکم تذکرون تاکہ تم۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والا، زنا کرنے والی عورت،
اور زنا کرنے والی والا مرد. کون ایسا شادی شدہ مرد جو زنا کرے اور ایسی شادی شدہ عورت جو زنا کرے اس کی سزا واضح کر دی گئی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. جو قرآن پاک میں کسی چیز کی سزا مقرر کر دی جاتی ہے اس کو حد جاری کرنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لکھیں اپنے پاس. حد جاری کرنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک نے کسی گناہ کی جو سزا مقرر کر دی ہے اس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ حد جاری کرتی ہے. تو یہ حد کیا ہے؟ جو زانی مرد ہوگا شادی شدہ لکھا نہیں ہوا لیکن آپ سمجھیں گے. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں گی تو اس کی سزا کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے ہو. کتنے؟ 100 گھوڑے. 100 کوڑے لگائیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ اور دوسری سزا کیا ہے؟ ان سے نہ لے. بِهِمَا رَأْفَةٌ اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دنوں پر ذرا ترس نہ آئے. لَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر آپ نے کوئی قرض نہیں کھانا. یہ شادی شدہ مرد نہیں ہے بیٹا. شادی شدہ مرد کے لیے میں غلط بتا گیا, وضاحت کر لیں کہ یہ عام زانی ہے جو شادی شدہ نہیں ہے. جو شادی شدہ نہیں ہے اس کی سزا یہ ہے کہ الزانیۃ